بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین کرام، بزرگان ملت، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میرے زدہ اور ماں اور بہنوں، بلدی حلقے آصف نگر کے تمام ذمہ داران اور محترمہ غوثیہ سلطانہ صاحبہ جو بلدی حلقے کے مجلس کے امیدوار ہیں، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیونکہ ہم اس بلدیہ الیکشن کی انتخابی مہم کا اختتام کل کرنے والے ہیں، کل انتخابی مہم ختم ہو جائے گی، کل شام میں 6 بجے۔ میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں، تمام کشن نگر کی عوام سے، کہ آپ تمام کو متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے، اور اگر آپ ذرا سی بھی کوتاہی کریں گے تو یہاں سے یہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ بی جے پی کے امیدوار کو یہاں سے کامیاب کیا جائے۔ میں یہ بات آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جو کانگریس کا امیدوار ہے اور جو کانگریس کا نامپلی کا اسمبلی الیکشن 3 بار لڑ کر ہار گیا، وہ شخص خود آصف نگر بلدی ڈویژن میں پھر کر کانگریس کے لوگوں کو اور ان کے ووٹروں کو کہہ رہا ہے کہ بی جے پی کو ووٹ دو۔ یہ بات میں ذمہ داری کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کانگریس کے لوگ بی جے پی کے امیدوار کی کامیابی کے لیے بلدی حلقے آصف نگر میں کام کر رہے ہیں، اسی لیے آپ کو اپنی جماعت کو کامیاب کرنا بہت ضروری ہے۔ رہا سوال کہ جن حضرات کو 10,000 روپے نہیں ملے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 4 دسمبر کے بعد یہ اسکیم کا دوبارہ آغاز ہوگا۔ ہمارے پاس آپ تمام لوگوں کے نام، آپ نے ہم کو جو اکاؤنٹ ڈیٹیلز بتائے ہیں، مجلس کی طرف سے انشاءاللہ تعالی می سیوا میں آپ کے نام اس میں جاری کیے جائیں گے، اور آپ کے ڈائریکٹ بینک اکاؤنٹ میں وہ پیسے آ جائیں گے۔ جن لوگوں کو نہیں ملے اور جو مستحق ہیں، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ کام ہو جائے گا۔ رہا سوال بی جے پی کا، آج بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے بڑے بڑے منسٹر کوئی نہ کوئی روز یہاں پر آتا ہے اور یہاں پر آ کر مجلس کے خلاف تنقید اور مجلس کے خلاف مجلس کو نشانہ بناتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بات آپ کو جاننا بہت ضروری ہے کہ اگر آج جو 10,000 روپے کے لیے بہت شہر میں شکایت ہے، تو نریندر مودی نے حیدرآباد میں جب 100 سال کے بعد اتنی زیادہ بارش ہوئی، 1 پیسہ حیدرآباد کے لیے نہیں دیا، حیدرآباد کی عوام کے لیے نہیں دیا۔ گورنمنٹ کا آرڈر ہے، جیو ہے، کہ جب کسی کے گھر میں پانی داخل ہوتا ہے بارش کی وجہ سے، اور اس پانی کی وجہ سے گھر کے سامان اور اشیاء کو نقصان پہنچتا ہے، تو اگر گورنمنٹ آف انڈیا، مودی کی حکومت پیسے دیتی تو ایک گھر والے کو کم سے کم 80,000 سے 1 لاکھ روپیہ ملتا۔ بی جے پی کے لوگوں نے 1 پیسہ نہیں دیا۔ آپ بتائیے آج کس منہ سے بی جے پی آ کر شہر حیدرآباد میں ووٹ کا مطالبہ کرتی ہے؟ پڑوسی ریاست کرناٹکا میں اسی طرح سیلاب اور بارش آئی تو وہاں پر بی جے پی نے ان کو کروڑوں روپے دیے، اور حیدرآباد سے نفرت کی بنیاد پر حیدرآباد کی عوام کو تکلیف کے وقت ساتھ نہیں دیتے۔ آج الیکشن آ گیا تو جب میں یہ سوال کیا تو بی جے پی کی طرف سے مجلس پر الزام لگا دیے جاتے ہیں۔ حیدرآباد کی عوام نریندر مودی اور ان کی حکومت سے جاننا چاہتی ہے کہ کس بنیاد پر آپ نے کرناٹکا کو پیسے دیے اور حیدرآباد کو کیوں نہیں دیا؟ یہاں پر بھی بارش آئی تھی، یہاں پر بھی تباہی اور بربادی ہوئی، مگر بی جے پی 1 پیسہ نہیں دیتی ہے۔ 2019 میں پارلیمنٹ کے الیکشن کے بعد بی جے پی کے 300 اراکین پارلیمان منتخب ہوئے۔ 2019 سے لے کر اب تک بی جے پی نے حیدرآباد کی ترقی کے لیے 1 پیسہ نہیں دیا۔
نہ پانی کی لائن کے لیے دیا، نہ سوریج لائن ڈرینیج کے پروجیکٹ کے لیے دیا، نہ روڈ وائڈننگ کے لیے دیا، نہ انفراسٹرکچر کے لیے دیا، کچھ نہیں دیا، اور آج آ کر بول رہے کہ مجلس ایسی ہے، اسد الدین اویسی جینا ہے۔ ارے یاد رکھو، جب تم بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر اس طرح کی باتیں کرتے ہو تو ہم جانتے ہیں کہ تم دیکھ رہے ہو کہ تمہارے پیر سے زمین ہٹ رہی ہے، اسی لیے واہیات قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ اتر پردیش کے چیف منسٹر کو بلائیں اور وہ حیدرآباد میں آتے ہی یہ کہہ دیا کہ میں حیدرآباد کا نام ہم بدل دیں گے۔ کیا آپ چاہتے ہیں حیدرآباد کا نام بدل دیا جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں حیدرآباد کا نام بدل دیا جائے؟ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ یہ بلدیہ انتخابات یقیناً آصف نگر ڈویژن کے بلدی مسائل کے حل کے لیے، آبرسانی نل پانی کے حل کے لیے، ٹریفک کا مسئلہ حل کرنے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ الیکشن آپ کی سیاسی قیادت، آپ کی متاع عزیز مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کرنے کے لیے ہے۔ اگر آپ مجلس کو کامیاب کریں گے، آپ کی قیادت اور مضبوط ہوگی، اور جب اس طرح کی کوششیں کی جائیں گی باطل طاقتوں کی طرف سے، تو آپ کی قیادت ان باطل طاقتوں سے پنجہ آزمائی کر کے شہر حیدرآباد کی تاریخ کو بچاتی آئی اور بچائے گی، شہر حیدرآباد کی تہذیب، تمدن اور حیدرآباد کی زبان کی حفاظت کرے گی۔ حیدرآباد کی زبان کیا ہے؟ حیدرآباد کی تیلگو بولنے والے، وہ تیلگو ساری دنیا میں نہیں بولتے۔ پڑوسی ریاست آندھرا کی تیلگو حیدرآباد کی بولنے والی تیلگو سے مختلف ہے۔ یہاں پر جو اردو بولی جاتی ہے وہ بھارت کے، ہمارے ملک کے کونے کونے میں جو اردو کا بول چال کا طریقہ ہے اس سے مختلف ہے۔ اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اس شہر کی تہذیب کو، اس شہر کے تمدن کو، اس شہر کی تاریخ کو بچانا ہم تمام کی ذمہ داری ہے۔ یہ بلدیہ الیکشن کی لڑائی حیدرآباد اور بھاگیہ نگر کے درمیان میں ہے۔ جو حیدرآباد کو حیدرآباد کے نام سے زندہ رکھنا چاہتا ہے اس کو مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کرنا پڑے گا۔ اگر جو حیدرآباد کو بھاگیہ نگر نہیں بنانا چاہتا، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اس نام کے لیے آپ کو مجلس کا ساتھ دینا پڑے گا۔ آج مجلس پر تنقیدیں کی جاتی ہیں کہ مجلس فرقہ پرست پارٹی ہے۔ ارے بتاؤ، اگر مجلس فرقہ پرست پارٹی ہوتی تو پرانا پل ڈویژن سے چوتھی مرتبہ مجلس نے راج موہن کو ٹکٹ دیا، 3 مرتبہ راج موہن کامیاب ہوئے، اور چوتھی مرتبہ بھی انشاءاللہ راجو وہاں سے کامیاب ہوگا۔ سامنے کا جو بلدی ڈویژن ہے کاروان کا، وہاں سے مجلس نے راجندر یادو کو ٹکٹ دیا، وہ کامیاب ہوئے۔ اب کی بار مجلس نے سوامی یادو کو ٹکٹ دیا۔ جام باغ بلدی ڈویژن سے مجلس نے 5 سال پہلے ڈی موہن کو ٹکٹ دیا، وہ منتخب ہوئے۔ اب مجلس نے روی یادو کو، ہمارے روی انا کو ٹکٹ دیا۔ بتائیے آپ، یہ دیکھا نہیں جاتا؟ بتاؤ بی جے پی والوں، تم نے کتنوں کو ٹکٹ دیا؟ تمہارا مقصد ایک ہی ہے، حیدرآباد کا نام بدل دو، حیدرآباد میں مجلس کو کمزور کر دو۔ مجلس کی دشمنی میں یہ بلدیہ کے انتخابات بی جے پی لڑ رہی ہے۔ آپ بتائیے، میں ایک رکن پارلیمان ہوں جس کو آپ نے مجھے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 مرتبہ ووٹ ڈال کر کامیاب کیا، الحمدللہ۔ آپ کا لاکھوں سلام، آپ کا شکریہ۔ میں نے پارلیمنٹ میں اللہ کے نام لے کر ہمارے ملک کی آئین پر حلف لیا۔ آج اس رکن پارلیمان کو بی جے پی کہتی ہے کہ جنا ہے۔ آپ بتائیے، 70 سال سے زیادہ ہو چکا ہے وطن عزیز کو آزادی مل کر، اس کے باوجود بھی بی جے پی اسد الدین اویسی کو نام کہہ کر پکارتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہاں کی کشن نگر کی عوام کئی طریقوں سے سازشیں کی جا رہی ہیں۔ میری آپ سے صرف یہی گزارش ہے کہ متحد رہیے۔ آپ کے جو مسائل ہیں، جو سڑیوں کے مسائل ہیں، کہاں کے
किशन नगर के जो सीढ़ी स्टेप्स के मसाइल हैं इंशाअल्लाह ताला वो काम भी तकमील को पहुंचेगा। आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। ये जमात आपकी है और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आपकी जो तकालीफ है मैं उससे बाखबर और वाकिफ भी हूं। उन तमाम चीज़ों को हम इंशाअल्लाह ताला रोकेंगे। ये वक्त हम तमाम को अपने तमाम छोटे मोटे चीज़ों से उठकर एक बड़ी चीज़ पर नज़र डालना है। वो ये है कि कैसे सब लोग तमाम पार्टीज मिलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी को रोकने की कोशिश कर रही है। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इनकी तमाम कोशिशें नाकारा साबित होंगी। इन तमाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला शिकस्त से हमकिनार करेगा और हमेशा की तरह इस बार भी इंशाअल्लाह ताला मजलिस आपकी दुआओं और आपकी वोटों की बिना पर कामयाबी हासिल करेगी। जो लोग पुराने शहर पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात कर रहे हैं, ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि पुराने शहर में हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे बल्दिया के इलेक्शन के बाद, और ये कांग्रेस के लोग आसिफ नगर में बीजेपी के लिए इंतखाबी मुहिम चला रहे उनको वोट देने के लिए। आप बताइए कि पुराने शहर में ये कहना कि यहां पर पाकिस्तानी रोहिंग्या रहते हैं, अफगानी रहते हैं, अरे बताओ, एक 100 नाम तो निकाल के बताओ। कल अमित शाह आ रहे, अमित शाह से मैं चाहूंगा कि आप वजीर दाखिला हैं, आप बताइए कि हैदराबाद में गैर कानूनी कितने पाकिस्तानी रह रहे हैं, कितने रोहिंग्या गैर कानूनी रह रहे हैं। जरा लिस्ट तो दे दो पूरे आवाम को, देश को। कुछ नहीं बोलेंगे। पुराने शहर को बदनाम करना चाहते हैं, हैदराबाद को बदनाम करना चाहते हैं। 6.5 साल से जब से तेलंगाना बना, हैदराबाद में कर्फ्यू छोड़ो एक टेंशन नाम की चीज नहीं हुई है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कारनामा है कि मजलिस ने शहर के अमन को मजबूत रखा। आज आकर आप हम पर उंगलियां उठा रहे हैं बीजेपी वालों। बताओ दिल्ली में फसाद कैसे हुआ? दिल्ली तो लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली का वज़ारत दाखिला अमित शाह के पास है। वहां पर 20 से ज्यादा मसाजिद को और इबादत गाहों को जलाया गया या तोड़ दिया गया। कितनों को आपने गिरफ्तार किया? बताओ बीजेपी वालों। एक वीडियो निकला था दिल्ली के फसादात में, एक बच्चे का नाम फैजान था। क्या आपको मालूम फैजान कौन था? आपने देखा वीडियो फैजान का? आपने देखा फैजान का वीडियो? याद है आपको फैजान का वीडियो? 3 बच्चे जमीन पर लेटे हुए थे। दिल्ली की पुलिस उनको इतना मारी कि उनके मारों से निढाल होकर फैजान लेटा हुआ था, और फैजान से उन बच्चों से कहा जा रहा था कि पढ़ जनगण मन। वो बच्चे पुलिस की लाठियां और मार खाने के बाद भी तकलीफ में जनगण मन पढ़ रहे थे। बाद में फैजान की मौत हो गई, और मौत का ये सबब बताया गया कि फैजान के जबड़े की हड्डी टूट गई थी, फैजान के पेट में फसलियां टूट गई थी, फैजान के सर को फोड़ दिया गया था। बताओ जनाब अमित शाह साहब, कितनों को, कितने पुलिस वालों को आपने सस्पेंड किया? फैजान की मां आज भी इंसाफ के लिए तड़प रही है, मगर फैजान की मौत का जिम्मेदार वो दिल्ली पुलिस थी। वीडियो है, उस जगह पर उन बच्चों को मारा और पीटा गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उसी तरह आपको सोचना है कि जब बीजेपी दिल्ली में फसादात को नहीं रोक पाई है, आज बीजेपी हैदराबाद पर ललचाई नजरों से देख रही है कि कैसे यहां पर नफरत की दीवारों को खड़ा किया जाए, कैसे यहां पर जो बरसों से सुकून है उसको खराब किया जाए। ये कारवान की सल्लाख जमीन है जिसमें 1980 और 1990 में बदतरीन किस्म के फसादात आपने देखे हैं। मैं नहीं चाहता, और मेरी जमात की पूरी कोशिश यही है कि इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद में अमन मजबूत रहे, हैदराबाद में चैन और सुकून बरकरार रहे। मगर ये बीजेपी संघ परिवार के लोग एक हकीर बल्दिया के इलेक्शन के लिए नफरत की दीवारों को खड़ा करना चाहते हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 1 दिसंबर के दिन अपना एक अकाउंट का इस्तेमाल करिए। बैलेट पेपर है, बैलेट पेपर पर पतंग के निशान पर मोहर लगाइए
اور اپنی جماعت کے امیدواروں کو کامیاب کریے. یہ لڑائی یاد رکھیے حیدرآباد اور بھاگیہ نگر کی لڑائی ہے. اسد الدین اویسی کے خلاف بی جے پی جو بولنا چاہتی ہے بول لو, دل کھول کر بول لو, مگر یاد رکھو جس شہر کی عوام نے مجھے کامیاب کیا, تم جتنا میرے خلاف بولو گے اس کا جواب حیدرآباد کی عوام پولنگ بوتھ کو جا کر پتنگ کے نشان پر مہر لگا کر دے گی. آپ جتنا بول سکتے بول لو, میں اب رکنے والا نہیں ہوں. سنگھ پریوار والوں جان لو, میری موت ہی میرے کام کو روک سکتی ہے. میں یہاں پر جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا میں مجلس کا کام کرتا رہوں گا. میں مجلس کے پرچم کو ہندوستان کے بھارت کے کونے کونے میں پہنچاؤں گا. 60 سال پہلے جس چراغ کو ہمارے بزرگوں نے سرزمین حیدرآباد پر روشن کیا تھا, آج الحمدللہ اس چراغ کی روشنیاں بہار تک پہنچ چکی ہیں. بہار میں آپ کی جماعت کے 5 MLA کامیاب ہو چکے ہیں. بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, بتائیے اہلیان کشن نگر, یہ آپ کے اور ہمارے بزرگوں کی قربانیاں تھیں. کون سوچ سکتا تھا آج سے 25 یا 20 سال پہلے کہ مجلس کا MLA بہار میں ہوگا؟ کون سوچ سکتا تھا کہ مجلس کا MLA مہاراشٹر سے کامیاب ہوگا؟ کون سوچ سکتا تھا کہ اورنگ آباد کے شہر سے مجلس کا MP جیت کر آئے گا؟ آج مجلس جب کامیابیاں حاصل کر رہی ہے تو ان کو لگ رہا ہے کہ کون ہے یہ لوگ جو دیوانوں کی طرح بھارت کے کونے کونے میں جا کر غریب اور مظلوم عوام کو جگا رہے, جن کو انہوں نے سلا دیا, بے زبان کر کے رکھ دیا اور سیکولرزم کے ڈھکوسلے وعدے کر کر کے مسلم اقلیت کو لوٹتے رہے. آج مجلس بے باک طریقے سے ملک کے کونے کونے میں جا کر عوام کے مسائل کی ترجمانی کر رہی ہے. مجھ سے دشمنی کیوں ہے؟ کیونکہ میں نے CAA کے قانون کو بی جے پی کے 300 MPs کے سامنے اس کو پھاڑ دیا, بھارت کے آئین کے خلاف قرار دے کر. ان کو تکلیف مجھ سے اس لیے ہے کہ ٹرپل طلاق کے قانون کو 3 مرتبہ لوک سبھا میں لایا گیا اور تینوں مرتبہ بھی میں نے دلائل کے ساتھ بی جے پی کے منصوبوں کو, سازشوں کو بے نقاب کیا اور ساری دنیا کے سامنے بتا دیا یہ قانون آئین کے خلاف ہے, یہ ہمارے مسلم خواتین کے خلاف ہے. اسی لیے بی جے پی ہم سے اور مجلس سے نفرت کرتی ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ جماعت آپ کی ہے, اس جماعت کا تحفظ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. میں ہماری ماں اور بہنوں سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ جس جماعت کے لیے آپ نے دعائیں کی, جس جماعت کے لیے آپ نے اپنے بچوں کو تیار کیا, آج مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کرنا ہم تمام کی ذمہ داری ہے. پتنگ کے نشان پر مہر لگا کر اپنی جماعت کو کامیاب کریے. مجھے اور بھی جلسوں میں جانا ہے, اس لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.